افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے، علاقائی امن و استحکام سب کے مفاد میں ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے پر اتفاق، سائنس اور ٹیکنالوجی، سفارتی پاسپورٹ، لوگوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 1 سال میں پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ اقتصادی زون میں سرمایہ کاری ممکن بنائیں گے۔ ازبکستان کو کراچی اور لاہور سے منسلک کریں گے۔ ازبکستان صدر نے کہا کہ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد قومی کانفرنس، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے خطاب کرتے کہا کہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کو متفقہ لائحہ عمل چاہیے۔ سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن آئین قانون کی بالادستی، جمہوریت اور نظام عدل کیا آزادی کے لیے سب متفق ہیں۔ کانفرنس سے خطاب میں سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی نے کہا، ملک کو ملنے والی آزادی کے ثمرات نیچے تک نہیں گئے، حق مانگنے پر الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کانفرنس میں عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، یوسف زئی، ساجد ترین اور صاحبزادہ حامد رضا بھی شریک ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا 26ویں ترمیم اور پیکہ قانون کا دفاع، کہا کہ متنازع قانون اس طرح منظور نہیں ہوا جیسے ابتدا میں تجویز کیا گیا تھا۔ پیکہ قانون کی ابتدائی شکل میں تو ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر 30 سال کی سزا بھی تھی۔ پیپلز پارٹی پیکہ قانون میں شامل رہی ہے اور اس میں ترامیم کروائی ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اظہار خیال کرتے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا کے جمہوریت کو کمزور نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں بہت مثبت کردار ادا کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم اصل شکل میں نہیں بلکہ کمپرومائز شکل میں منظور ہوئی ہے۔ حقیقت یہ کہ پاکستان میں جمہوریت بہت مستحکم نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز، ہر رائے، ہر ٹویٹ، ہر ہیڈ لائن کو کنٹرول کرنے کی خواہش سے نکلنا ہوگا۔ میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور سوشل میڈیا کو تو کسی صورت کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا مجبوری قرار دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کے دوران پارلیمانی پارٹی کے رہنماؤں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ کہا انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی کے اراکین کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون ترقیاتی فنڈز کی تقسیم پر پیپلز پارٹی رہنماؤں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اراکین پنجاب اسمبلی کے مسائل پر وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ نون لیگ کے حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، اتحادی جماعتوں کے مصطفیٰ کمال اور خالد مقصد سمیت وفاقی کابینہ میں 15 وزراء اور مشیروں کو شامل کیے جانے کا امکان۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے وزراء کی حلفبرداری کل ہوگی۔ وفاقی کابینہ میں بعض وزراء کے عہدے تبدیل اور بعض کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ حنیف عباسی کو وزارت ریلوے، طارق فضل چودھری کو وزارت قومی صحت، خالد مسیح کو وزارت مواصلات اور مصطفیٰ کمال کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت دیے جانے کا امکان ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت اس وقت خالد مقبول صدیقی کے پاس ہے۔ خالد مقبول صدیقی وفاق کے وزیر تعلیم بھی ہیں۔ حوالگی جرم عائد ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ آئینی بینچ دیوان موٹرز کیس میں اصول طے کر چکا ہے کہ اگر بنیاد غلط ہو تو ڈھانچہ بھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ سویلینس ٹرائل کیس میں سول سوسائٹی کے
وکیل فیصل صدیقی کے دلائل جسٹس نعیم اختر افغان نے سوال کیا کہ کیا اے ٹی سی جج کا ملزم فوجی تحویل میں دینے کا کوئی حکم موجود ہے؟ فیصل صدیقی بولے حکم نامہ تو ہے مگر اس میں وجوہات نہیں ہیں۔ سیکشن 94 کے تحت کمانڈنگ آفیسر کو ملزمان کی حوالگی کا فیصلہ بھی درست نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوکیل نے کہا کہ تمام 5 ججز متفق تھے کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس پر سربراہی بینچ جسٹس امین الدین خان نے کہا انٹرا کورٹ اپنی لارجر بینچ سنتا ہے جو پہلے فیصلے کا پابند نہیں ہوتا۔ وکیل فیصل صدیقی نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ آئینی بینچ آرمی ایکٹ کی اشیکے کا کالعدم قرار دیے بغیر بھی سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔